رمضان شریف میں ہم کیا کیا گولز سیٹ کریں؟ کچھ گولز اگر سیٹ ہوں، کچھ چیزوں کے، کچھ پڑھنے کے، کچھ تلاوت کے، کچھ نمازوں کے، صدقات کے، تو اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل. دیکھیں نا، دنیا میں بہت سارے گولز ہم آلریڈی سیٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے امتحان کا گول سیٹ کرتا ہے، اس کو پاس کرنا ہے، بعض اوقات تو پھر اس پہ کون سا گریڈ لانا ہے. کاروباری بندہ جو ہے وہ اپنے کاروبار کے گول سیٹ کرتا ہے کہ یہ مال ان دنوں میں خرید لوں گا تو پھر اتنے دنوں میں تیار ہوگا تو تب جا کے وہاں سیل ہوگا. نیچرلی دیکھیں تو بہت سارے گولز ہم یا تو ان انٹینشنلی یا انٹینشنلی سیٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں. نوجوان کر رہے ہوتے ہیں، بزرگ کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہماری صحت کے گول سیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے دن آپ نے دوائی کھانی ہے. سب سے پہلا گول تو ہمارا یہ سیٹ ہونا چاہیے، ٹارگٹ یہ سیٹ ہونا چاہیے کہ اس رمضان ہم یہ سمجھیں کہ ہم پر مرنے سے پہلے ایک مہربانی کر دی گئی ہے کہ ہمیں پھر رمضان دے دیا گیا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک جس کا مضمون ہے کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ پورا سال ہی رمضان ہو. یہ ایک حدیث ہی رمضان کی امپورٹنس بیان کرنے کے لیے کافی ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا وہ عظیم فرمان کہ اگر اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اللہ اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا. اٹ مینز رمضان عطا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمیں عذاب دینا نہیں ہے رب کو. لیکن اگر پھر بھی بندہ عذاب سے نہ بچ پایا اس مہینے کو پانے کے باوجود تو اس نے تو اپنا کام پورا نہ کیا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک جب ماہ رمضان آتا تو فکر مند ہو جاتے. اور فکر مند کیسے ہوتے تھے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا تھا. تو اب علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ جو رنگ متغیر ہونا ہے، رنگ بدلنا ہے، اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک پر یہ خوف لاحق ہو جاتا یا یہ فکر لاحق ہو جاتی کہ اس مہینے میں جو حق بندگی ہے وہ کہیں ادا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اب یہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہے کہ جن کے صدقے ہمیں رمضان ملا ہے، ان کا لیول آف اپروچ یہ ہے کہ یہ فکر لاحق ہے کہ مہینہ اتنا مبارک ہے کہ کہیں اس میں جو اللہ کی عبادت کا حق ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے. حالانکہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے زیادہ کون اللہ کی بارگاہ میں عبادت اچھے انداز سے کر سکتا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے کہ کیا جب یہ آپ نے بہت اہم جملہ کہا کہ کوئی تبدیلی آئی یا ہم نے کوئی اس کو نوٹس بھی لیا یا یہ کیلنڈر کے پرچوں کی طرح یہ مہینہ آ گیا کہ بھئی مہینہ چینج ہو گیا، تاریخ بدل گئی اور جس طرح کیلنڈر کا صفحہ گزر گیا اس طرح رمضان بھی گزر گیا. نہیں، بلکہ اس کو ہم نے ایک بہت ٹارگیٹڈ طریقے سے گزارنا ہے. سب سے پہلے تو ہمارا یقیناً جو مین ٹارگیٹ ہو وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے روزے ایٹ اینی کاسٹ پورے رکھنے ہیں. پریورٹی میری اور آپ کی فرض روزے ہونے چاہیے. پھر جو وہ عبادتیں جو ہم رمضان کے علاوہ کبھی اور نہیں کر سکتے، تراویح سبحان اللہ یہ وہ رونق ہے، یہ وہ سجدے ہیں، یہ وہ سنت موقدہ ہے کہ ہم پورا سال یہ عبادت نہیں کر پاتے، ہمیں رمضان میں یہ موقع ملتا ہے.